تو اگر ہم نے اللہ کے لیے محنت کی ہوتی تو یقین کریں ایک گناہ ہو جانے کے بعد ہماری زندگیاں ڈسٹرب ہو جاتی. ہمیں نقصان یہ فیل ہوتا کہ یار آج ہم نے اپنے ایمان پر نقصان کیا ہے, آج ہم نے یار اپنے اللہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا. انسان ان سوچوں کا شکار ہو جاتا, ان چیزوں کے حوالے ہو جاتا. لیکن اللہ کو چونکہ ہم نے شروع دن سے ہی اتنا لائٹ لیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرتے. یار سچ میں کہہ رہا ہوں, ہماری زندگیوں میں اللہ کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں ہے. ہم اللہ سے نظریں چراتے ہیں. یقین کریں ہم اللہ کو ضروری نہیں سمجھتے, جس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا کہ دیکھ لو آج ہماری زندگیاں کس طرف چلی گئی ہیں. آج ہم اللہ کے ہو کر اللہ کے نہیں ہو رہے, اللہ کو مان کر اللہ کی مان نہیں پا رہے. یہی نقصان ہوا ہمیں. اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہ کائنڈلی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا آواز آ رہی ہے. یار ایم ریئلی سوری, وہ پہلے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, سگنل یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے نا یہ تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اور جس کی وجہ سے میں اس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھار شیطان بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ جس طریقے سے انسان کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, وہ شیطان اس اٹریکشن میں, اس اٹینشن میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے, چلیں پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ دعا کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ بھی بہت لیٹ ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج میں ایک آیت اور ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آیا تھا, یہ میں نہیں کر پاؤں گا پراپر طریقے سے. 1 بج جائے گا, لیٹ ہو جائے گا بہت زیادہ, اور صبح فجر میں بھی اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, آج بس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور ہو. کیا کہتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے جی, ٹھیک ہے, اوکے. ہاں ایسے کر لیتے ہیں, کل ایسا کرتے ہیں نا کہ اس ٹاپک کو کل ڈسکس کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام. آج پرابلم ہی آ رہی ہے تعلیم میں, کیوں؟ کوئی بات نہیں, چلے ٹھیک ہے, کل ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کو. باقی ایمان یقین کی بات کرنا ضروری تھا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. ہم دعا کر لیتے ہیں, اور دعاؤں کے بعد تھوڑے سے کمنٹس آن کر کے بات کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے, اے انسان کو پیدا کرنے والے, انسان کو موت دینے والے, اور موت کے بعد انسان کو ایک نئی زندگی دینے والے رب. اے وہ رب, جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ارادوں کو بدل نہیں سکتی. اے وہ رب, جو کسی کام کو کرنے کی نیت کر لے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کام کو روک نہیں سکتی. اے وہ رب جو سب سے بڑی طاقت ہے, اے وہ رب جو اپنی ذات میں اکیلا ہے, اے وہ رب جو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا, اے وہ رب جو تمام انسانوں کی التجاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے, اے وہ رب جو دعا مانگنے پر خوش ہوتا ہے, جو توبہ کا انتظار کرتا ہے, اور اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اور اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے نہ ہوں. اے رب, ہم تجھے اپنا رب سمجھ کر ہم یہ اقرار کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا رکھوالا ہے, آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں. آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے, آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ کی عبادت کی جائے, آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ کے حکموں پر چلا جائے, آپ ہی اس لائق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے. اے اللہ, ان ساری صفات کو مان کر تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما. اے اللہ, ہم تجھ سے اس لیے معافی مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے, اور تو نے ہی ان گناہوں کو کرنے سے روکا تھا, لیکن سمجھ نہیں آئی. اے اللہ, اور کر گزر گئے. یا رب کریم, گناہوں کی لذت بہت تھوڑی تھی, ختم ہو گئی, لیکن گناہ باقی رہ گئے.
اے اللہ ان گناہوں کو بھی ختم کر دے اپنی رحمت سے۔ اے اللہ جو انسان جس بھی وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر پا رہے، وہ راستوں کا انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ان کے بند راستوں کو کھول دے، رہنمائی کر دے۔ اے اللہ ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گھروں میں جو مسئلے ہیں ان کے مسئلوں کو حل کر دے۔ اے اللہ آج تک ہم سے جتنی غفلتیں ہوئے ہیں ان غفلتوں پر معافی مانگتے ہیں اور آج کے بعد نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ ہمیں آج کے بعد نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے گناہ ہم نے آج تک کیے ہیں سب مانتے ہیں، اچھا نہیں کیا، برا کیا، اے اللہ برا جانتے ہیں، تیری نظروں میں بھی برا ہے، اے اللہ ان سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تجھے اپنا رب سمجھ کر، تجھے غفور و رحیم سمجھ کر۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں آئندہ شیطان کے دھوکے میں آنے سے بچا لے، نفس کے جالوں سے ہمیں نکال لے۔ اے اللہ یہ جو آنکھیں بے حیا ہو چکی، یہ جو دل مر چکے، اللہ ان کی کنڈیشنز کو چینج کر دے، ان کی سچویشنز کو چینج کر دے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے لیے آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سکون بھر دے، ہماری آنکھوں میں سکون بھر دے، ہمارے دماغ میں سکون بھر دے۔ اے اللہ ہمارے سارے باڈی پارٹس اپنی رضا کے لیے استعمال فرما، ہماری صلاحیتوں کو اے اللہ اپنی رضا کے لیے اور دین کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ ہمیں سب کو جہنم کی آگ سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا کر اپنی رضا والے راستے پر چلا۔ اے اللہ مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، تو بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چاہیے، کیا ضروری ہے۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اور اپنی رضاؤں پر راضی رکھ، اپنی عطاؤں پر راضی رکھ، بس ہم سے راضی ہو جاؤ۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آئی ایم ریئلی سوری، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے آیا تھا کسی وجہ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کر سکا۔ حضرت علی کا ایک قول یاد آ گیا کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ کو پہچانا ہے۔ انسان ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ کل میں نے یہ کرنا ہے، میں تھوڑی دیر بعد یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری ایسی سچویشنز ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے بلکہ کچھ اور کر جاتے ہیں۔ ہم جہاں جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں جا پاتے، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم جو پلاننگز کرتے ہیں سم ٹائمز اس کو اپلائی نہیں کر پاتے، کچھ اور کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک چیز پروف کرتی ہے اور وہ یہ کہ میری اپنی زندگی بھی جسٹ لمیٹڈ اختیار میں ہے۔ میری اپنی زندگی کے فیصلے بھی میں خود نہیں کر سکتا، میری اپنی زندگی کے فیصلے بھی میرا اللہ کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ تو اتنا کمزور انسان کسی کی زندگی کے اہم فیصلے کرتا ہے، فرعون بن کر سم ٹائمز، اس کو عقل نہیں ہوتی۔ اینی ہاؤ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری اکڑ، ہماری انائیں ہمارے دلوں کے اندر نفرتوں کے بیچ ختم ہو جائے اور ہم ایک اچھے انسان بن سکے، اچھے عبادت گزار بن سکے، اچھے اخلاق والے بن سکے۔ جب تک ہم اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے، اور جب تک ایک انسان اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو تب تک اس کے اندر یہ چیز بھی نہیں آئے گی کہ وہ اپنی غلطی کی معافی لوگوں سے مانگے، کیونکہ جب وہ اللہ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو گیا تو لوگ تو کوئی شے ہی نہیں ہے نا، لوگ تو پھر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنی اوقات کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے بعد اپنی زندگی کے فیصلے کرے، اس کے بعد جا کے کسی پر حکم جاری کرے۔ چلیں جی کمنٹس آن کرتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں بس 10-15 منٹ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور کل انشاءاللہ یہ گناہوں کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو تنہائی کے گناہ ہیں۔ ایک حدیث جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایک قرآن کی آیت جس کی عربی تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی باتیں اور اس سے جو سبق ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے جو سٹرگل کرنی ہے وہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بھائی سود کے بارے میں بتاؤ نا کل پلیز۔
नाजिम भाई, जब तक हम गुनाहों के टॉपिक को क्लोज़ नहीं कर लेते ना, तब तक इंशाल्लाह किसी और टॉपिक की बात करना फिर समझ नहीं आएगी। तरतीब से चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अभी और बातें करें, अब्दुल वहाब भाई कह रहे हैं। क्या बातें करूं यार, मेरा तो कोई काम नहीं है। रात को तो मैं फ्री होता हूँ, मैं तो सारी रात भी लगा रहूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों की फ़िक्र होती है, इस वजह से कोई बात नहीं। कम बातें करेंगे लेकिन अमल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम ब्रो। पैसिव इनकम हलाल है या नहीं? टर्म्स एंड कंडीशन मुझे बताइएगा सारी चीज़ें इनबॉक्स में, मैं फिर उसके बाद किसी से पूछ कर आपको आंसर करूँगा। एज आई टोल्ड यू कि मुझे फ़िकी सवालात की इतनी नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड जो मसला दरकार होता है मैं फ़ौरन से जाके पूछ लेता हूँ। मेरे कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनसे मैं अपना मसला, अपनी ज़िंदगी का मसला उसी टाइम पूछ लेता हूँ। और आप भी ऐसा किया करें। अगर आप प्रॉपर तरीके से किसी मदरसे में, किसी इंस्टीट्यूट में इल्म हासिल नहीं करते या नहीं कर सकते, तो कम से कम ऐसे लोगों से मिला करें, ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट सेव किया करें जो कि प्रॉपर स्कॉलर होते हैं। जैसे आपके पास डॉक्टर्स के नंबर होते हैं, इंजीनियर और पायलट के नंबर्स होते हैं, प्लम्बर तक के नंबर होते हैं, तो कम से कम यार किसी स्कॉलर का नंबर भी पास रखा करें कि जब भी आपको कोई सवाल करना हो तो आप उनको फ़ौरन मैसेज टाइप करके सेंड कर दें, फिर जब वो फ्री होंगे आपको आंसर कर देंगे। डू यू यूज़ एनी साउंड इफेक्ट? ये नशीद होती है जो बैकग्राउंड पे चलती है। कैसे हैं आप भाईजान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक मुझे अच्छी लगती है और इसका जो सब टाइटल है आई थिंक वो अल्लाह पे डाइवर्ट होता है। सुबहानल्लाह आई थिंक इस तक की वर्डिंग है। कैसे हो भाईजान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ अपने बारे में बताया अली भाई अबाउट योर स्टडी। ब्रदर मैं बस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से अल्लाह का कुरान पढ़ा, इसको समझा, इसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने की एक नाकाम कोशिशें की और फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि मैं जो पढ़ूँगा, जो चीज़ मैं अप्लाई करूँगा, जो चीज़ मुझ तक पहुँचेगी अल्लाह की तरफ से, मैं वो अनजान लोगों तक शिफ्ट करूँगा। जैसे कि आप लोगों से मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन मेरा ये बस एक शौक़ है, शौक़ समझ लो ऐसी बातें करना। क्यों? क्योंकि मैंने जब से ये पढ़ा है ना कि अपनी सलाहियतों को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ब्रो मुझे अपने अंदर ना मैंने बहुत ढूंढा, मुझे एक सलाहियत नज़र आई। और वो सलाहियत क्या थी कि मैं लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। तो मैंने ये सलाहियत, अल्लाह मुझे माफ़ करे, पहले यूज़ होती थी सिर्फ लड़कियों के लिए, पहले यूज़ होती थी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कस्टमर्स के लिए, ओके। लेकिन अब ये सलाहियत मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहता हूँ अल्लाह के लिए, बस। जब मैंने ये पक्का इरादा किया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए रास्तों की रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह की कसम। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मुझे नहीं पता कि आप लोग घंटों घंटों मेरी बातें क्यों सुन रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन मैं अल्लाह से दुआएं करता हूँ और मैं अपनी दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करता हूँ। अब ये मेरा कोशिश ही है ना, पैकेज लगाना, टाइम को निकालना, अपने बाकी जितने भी काम है उनको छोड़ देना, अकेले आ जाना, कोई किसी की कॉल आए तो पिक ना करना, चाहे जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉल हो, ठीक है। और अपना डाटा बंडल यूज़ करना और फिर लाइव आ जाना, तो ये भी एक मेहनत ही है यार। इसी मेहनतों को करके तो हम चेहरों को इम्प्रेस करते हैं, इसी मेहनतों को करके तो हम फॉलोअर्स बनाते हैं, यही चीज़ें कर कर तो हम लोगों को सोशल मीडिया पर झूठे दावों से इम्प्रेस करते हैं। तो क्यों ना हम ये चीज़ अल्लाह के लिए करें, जिसमें सच्चाई है, सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, झूठ नहीं बोलना पड़ता, कोई अपने आप को कोई इतना बड़ा बनाकर नहीं पेश करना पड़ता जिस तरह की ये सेलिब्रिटीज़ बड़ा बना के अपने आप को पेश करते हैं।
گھر میں بھلا یہ اونچی آواز سے ماؤں سے باتیں کریں، لیکن فالوور سے کیسے باتیں کریں گے؟ ہائے، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، فیک سٹف لوگوں کے سامنے لائیں گے اور عزتیں کلیم کریں گے۔ اب اللہ کے معاملے میں تو یہ چیز نہیں چل سکتی۔ اللہ کے لیے تو آپ کو پھر اپنی سچائیوں کے ساتھ آنا ہوگا، اللہ کے لیے تو پھر اپنے اندر موجود تمام فیک چیزوں کو نکالنا ہوگا، بائے بائے کہنی ہوگی، تب جا کے آپ آزاد ہوں گے، تب جا کے اپنی بات کہہ سکیں گے ایزیلی، بغیر کسی ڈر کے۔ سیلیبریٹیز کو تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے فالوورز ہم سے دور ہو جائیں، ہمیں انفالو کر دیں کیونکہ ان کے لیے تو یہ فالوور جو فالوئنگ نمبر ہوتی ہے یہ میٹر کرتی ہے نا، کہ ملینز پہ چلے گئے، بلین پہ چلے گئے۔ جب یہ ملین آہستہ آہستہ کم ہوں گے تو ان کی نیندیں بھی کم ہو جائیں گی، ان کا سٹریس بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن اللہ کے معاملے میں تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی، لوگ جڑتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں جڑتے فکر کی جا سکتی ہے، لیکن کم سے کم یہ غم تو نہیں لگا رہتا نا۔ ہاں، افسوس ضرور ہوتا ہے کہ آج دنیا چہروں کی غلام ہے، آج دنیا جسموں کی شوقین ہے، آج دنیا لوگوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے، آج دنیا لوگوں کی پرسنل باتوں کو سننا چاہتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج دنیا کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج لوگ اللہ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، یا جہاں پر اللہ ڈسکس ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ کر سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جیسی اتنی بڑی ذات، اتنی پاورفل ذات اتنی ایزیلی انسانوں کی زندگیوں سے نکل گئی۔ اب میٹر نہیں کرتا اللہ، اب فکر نہیں ہوتی انسان کو کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، راضی ہے یا ناراض ہے۔ نو 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 نو، بے لگام گھوڑے بن گئے ہم سب، دھڑا دھڑ بس اپنی نفس کی خواہشوں کی غلامی کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ چہروں کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں انسانوں کا غلام بناتی ہے، اور اللہ نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے آزاد کروایا ہے، بتوں کی غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ بت بولتے نہیں ہیں، انسان بولتے ہیں۔ اگر بت بولنے لگ جاتے تو لوگ انسانوں سے زیادہ بتوں کو سجدے کرتے۔ انسان آج بولتا ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جس طرح یار میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ جو جتنے بھی یہ ٹی وی ایکٹرز ہیں، چونکہ میرا ان میں نا ٹائم سپینڈ ہوا ہے، میں نے ان پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں اکثر کبھی کبھار نا ان کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، لیکن اس نظر سے نہیں دیکھتا، میں ذرا نا ان کے سائیکی کو جج کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو ناچ رہے ہیں یہ کس چیز کو سامنے رکھ کر ناچ رہے ہیں۔ یہ جو سٹوریاں اپڈیٹ کرتے ہیں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں بن چکی ہیں، اور یہ جو کیا کہتے ہیں دن بدن آہستہ آہستہ ان کے کپڑے چھوٹے ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو سیلیبریٹیز ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی کوز کیا ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ تو ایک ہی ریزن سامنے آتی ہے، تعریف۔ لوگ اپنا آپ منوانا چاہ رہے ہیں دنیا کو۔ ہر بندہ جس کو یہ موقع مل رہا ہے نا کہ وہ 5 بندوں کے سامنے اپنا آپ منوا سکتا ہے، تو وہ 5 بندوں کی محنت کرے گا۔ اور جس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں اپنے جسم کو نمایاں کر کے، یا اپنی میٹھی آواز سے، یا اپنی چال چلن سے، یا اپنی شیپ آف باڈی سے لاکھوں لوگوں کو غلام بنا سکتا ہوں یا بنا سکتی ہوں، تو پھر وہ لاکھوں لوگوں تک اپروچ کرنے کی سٹرگل کرتا ہے، لاکھوں لوگوں کو غلام بنانے کی سٹرگل کرتا ہے۔ یار ہم یہاں لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، اپنا آپ منوانے نہیں آئے، اپنا وہ جسم لوگوں کے سامنے رکھ کر لوگوں کی ڈیزائرز کو ہٹ کرنے نہیں آئے، کہ جو جسم ہمیں اللہ نے دیا، یار انہی جسموں کے ساتھ، انہی ایبیلٹیز کے ساتھ، انہی صلاحیتوں کے ساتھ، انہی باتوں کے ساتھ، اسی نالج کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے اپنے اللہ کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں۔ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دل اپنے جسموں کے شوقین نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو عبادات کا شوق لگانے آئے ہیں ہم، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے۔ بس جو بھی تھوڑا سا ناچے ہمارے سامنے، ہمارے پاس بڑا فری ٹائم ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ جو بھی تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اپنے جسم کا ایک پارٹ ہمیں دکھا دے تو ہمارے دل میں یہ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کب اس کے جسم سے پورے کپڑے اتریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ سوچ آہستہ آہستہ پھر اس لیول پہ چلی جاتی ہے، حالانکہ یہ جذبے اللہ کے لیے تھے یار۔ جب انسان کو تھوڑا سا اللہ سمجھ آ جائے تو انسان کے دل میں اب یہ شوق پیدا ہونا چاہیے تھا، طلب پیدا ہونی چاہیے تھی کہ میں نے اللہ کے لیے اور کچھ کرنا ہے، میں نے اور اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے اور اللہ کو حاصل کرنا ہے۔
یہ ڈیزائرز غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں, یہ فیلنگز کا غلط جگہ استعمال ہونا, یہ صلاحیتوں کا غلط جگہ استعمال ہونا, یہی ساری چیزیں ہمیں ڈسٹروائے کر رہی ہیں, ہمیں اللہ سے دور تو کر ہی رہی ہیں, اپنے آپ سے بھی دور کر رہی ہیں, اپنے لوگوں سے بھی دور کر رہی ہیں. ہم صرف اللہ سے دور نہیں ہو رہے ان کی وجہ سے, ہم خاندان سے بھی دور ہو رہے ہیں, بیوی بچوں سے بھی دور ہو رہے ہیں, ماں باپ سے بھی دور ہو رہے ہیں. آج ان رشتوں کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, تو پھر تو اللہ تو نظر ہی نہیں آتا. جو لوگ نظر آ رہے ہیں ہم ان کو عزت نہیں دے پا رہے, تو پھر اللہ تو نظر ہی نہیں آتا. جو لوگ قریب ہیں, جن کو ہم قریب سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ ان سے بھی قریب ہے, لیکن چلو دنیا کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. جو لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, ان کی بھی نہیں مان رہے. تو یہ ایک بڑی عجیب فلسفیاں ہیں ہمارے مائنڈ میں. ہماری زندگیوں کو اس قدر ڈیمیج کیا گیا ہے کہ اب ریپیئر کرنے کے نہ طریقے آتے ہیں اور نہ ریپیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بس دھڑا دھڑ سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اور زندگی کو کوئی چینج کرنے کی سوچ نہیں ہے ہمارے اندر. میں یہی کہہ سکتا ہوں یار, میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں, پاؤں پکڑ سکتا ہوں, آنسو بہا سکتا ہوں یار اللہ کے لیے, اللہ کے سامنے دعائیں کر سکتا ہوں. اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور تم کیا کر سکتے ہو؟ میں تو تمہارے لیے صرف اتنا سوچ سکتا ہوں کہ یار تم چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. اس کے لیے بدلے میں اگر مجھ سے کچھ چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. چھوڑ دو بس. میرا تمہارا یہ ریلیشن ہے, میری تمہاری یہی عزت ہے, اور کچھ نہیں چاہیے. باقی سب کچھ تمہیں مل جائے گا, لیکن یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہوگا کہ تم نے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے. اور یہ فیصلہ تم کب کرتے ہو تمہیں پتا ہے. جتنا جلدی کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, جتنا لیٹ کرو گے, جتنا اگر مگر کرو گے, آج کل کرو گے, اتنا ہی تمہارا نقصان ہوگا. اینی ہاؤ, پتہ نہیں, مجھے نہ چھیڑا کرو یار اس سیلیبریٹیز کے ٹاپک پر. تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں, لیکن حقیقت ہے یہ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے نا, چلو میں آپ کے ساتھ اپنا مقصد شیئر کرتا ہوں. آپ لوگ اپنے ہو, راز کو فاش بھی کر دو گے تو کوئی بات نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے راز فاش ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں جائیں کہ یار ایک بندہ تھا وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو ویلیوز ہم نے یہ سیلیبریٹیز کو دے دی ہے نا, اور یہ ٹک ٹاکرز کو دے دیا, یہ ویلیوز صحابہ کے لیے تھی. ہمارے نبی اور صحابہ ایز اے ایگزامپل سیٹ ہونے چاہیے تھے ہماری لائف میں, لیکن ہم نے ان کو ایز اے ایگزامپل نہیں لیا, ایک فارمیلٹی لی. اور یہ دو چار چہرے جو 1000 فلٹرز لگاتے ہیں, جو کیمروں کی وجہ سے حسین بنتے ہیں, جو نیچرل بیوٹی کو چھپاتے ہیں, ان کی غلامی کرتے ہیں, ان کی بات مانتے ہیں, ان کے فالوورز بنے ہوئے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ بھی ہمیں پھر انہی لوگوں کا غلام بنا کے رکھ رہا ہے. تو یہ میرا مشن ہے یار, کہ ان کو تو میں نے نہیں چھوڑنا. مطلب ایسے نہیں کہ میں نے نہیں چھوڑنا, میں نے کوشش یہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی کوشش کریں کہ معاشرے میں جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں نا, اور وہ بڑے اونچے لیول پہ چلے گئے ہیں, اب ان کو ان کی برائیاں نیکیاں لگ رہی ہیں, تو پھر تمہیں بھی یہ چاہیے, تمہیں بھی یہ اختیار ہے کہ تم ان کو للکارو اور للکار کے کہو. اگر وہ علل اعلان گناہ شیئر کرے تو تم بھی علل اعلان ان کو کہو کہ تم غلط کر رہے ہو. تم نے جن چیزوں کو اپنے لیے اچھا سمجھا, یہ اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی بھی چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ ول پاور, یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ جب ہم خود اچھے مسلمان بنیں گے اور کوشش کریں گے. ورنہ تو جدھر ہم جسے کہیں گے نا کہ یہ برائی تم چھوڑ دو, اور وہ برائی ہمارے اندر بھی ہوگی, تو پھر ہم دوسرے بندے کو اس برائی کا کہتے ہوئے بھی ڈریں گے کہ کہیں یہ نہ کہہ دے سب کے سامنے کہ تم خود تو یہ کرتے ہو. تو تمہیں پہلے سب کچھ چھوڑنا ہوگا یار. میں اس لیے تو کہتا ہوں تم تیار ہو جاؤ اللہ کے فوج میں داخل ہونے کے لیے. پھر دیکھو تم سے تو اللہ نے بڑے بڑے کام لینے ہیں. ایسی ایسی باتیں اللہ تمہارے منہ سے جاری کرے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. ایسے ایسے کاموں کی رہنمائی کرے گا اللہ تمہاری کہ تم اپنے جسم کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے کہ یار تم یہ بھی کر سکتے تھے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ طاقتوں پر نہیں ہے, یہ علم پر نہیں ہے, یہ شعور پر نہیں ہے, یہ اللہ کے تعلق پر ہے. تم اللہ کے ساتھ جتنا اسٹرانگلی کنیکٹ رہو گے, اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی مضبوط کریں گے اور تمہارے قدموں کو جمائیں گے ہر معاملے میں.
چلیں جی، بہت شکریہ. بہت ٹائم ہو گیا آج تو، اور ٹاپک تو رہ ہی گیا. کل انشاءاللہ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. بس مجھے کل یاد دلا دیجیے گا کہ علی بھائی آج ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کل وہ حدیث اور قرآن کی وہ آیت ہم ڈسکس کریں گے، اور دل سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اور وہ جو ہم نے تھوڑی سی اللہ رسول کی بات کی ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو سن لیجیے گا پھر. اور کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں آپ سے، اللہ سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل زندگی رہی تو ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.